السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک، سیرت خاتم الانبیاء کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم پڑھے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ خلم خلا لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرو، تو یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی تھی 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرو، لیکن وہ جو تھا وہ چھپ کر دعوت تھی، یعنی کہ سب کے لیے عام نہیں تھا۔ شروع میں جب دعوت تھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو لیے دعوت تھی، چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو 3 سال وہ چھپ کر دعوت دیتے رہے، اور اس 3 سال میں کافی کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب علی الاعلان لوگوں کو دعوت دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں، لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو امین پایا، ہم نے آپ کو صادق پایا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ لوگوں تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں تم کو بتاتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو لہب بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گستاخی کی، کہا تھا تبت لکا یا محمد، نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو برباد ہو جائے، کیا اسی لیے تم نے ہمیں بلایا تھا؟ معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ اللہب اسی موقع پر اتاری تھی، وہ سورۃ اللہب کا شان نزول تھا۔ اب آج ہمیں پڑھنا ہے کہ تمام عرب کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ کہتے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام گھر گھر پہنچاتے رہے، اسلام کے لیے مشقتیں برداشت کرتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تو جب کفار مکہ کے مشرکین کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اس توحید میں ان کے بتوں کی پور کھول دی جاتی ہے، یعنی ان بتوں کی مخالفت کی جاتی ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو اپنے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے ہیں۔ تو جب ان بتوں کی حقیقت ان کے سامنے کھول کر دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ آپ صلی اللہ مشرکین مکہ تمام مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی ایک جماعت ابو طالب کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس بات سے روکو ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کرے۔ ایک سیکنڈ۔ ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کرے۔ تو ابو طالب نے، اگرچہ ابو طالب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، اگرچہ وہ بھی یعنی کہ انہوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور آخری دم تک، موت تک انہیں اسلام قبول نہیں کیا، اگرچہ وہ بھی مشرکانہ طریقے پر تھے، یعنی اگرچہ وہ بھی بت پرست بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی محبت کرتے تھے۔ تو ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ کیا بہترین جواب دیا! کہا میں اپنے بھتیجے کو اس کام کرنے سے نہیں روکوں گا، وہ یہ کام کرتے رہیں گے اور لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے روکتے رہیں گے۔ حالانکہ خود اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جواب کیسا دیا؟ کہا وہ میرا بھتیجا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے روکتے رہیں گے، تو میں ان کو نہیں اس پر منع نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دوبارہ کافروں قریش کا قافلہ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे के पास, यानी दोबारा दूसरी बार, और अब की बार उन्होंने सख्ती से कहा कि या तो अपने भतीजे को समझाए, वरना हम जो है या तुम्हारे भतीजे के ख़िलाफ़ जो है यानी जंग करेंगे, यानी या तो तुम्हारा यानी या दो फरीक जब जंग करेंगे, या तो एक रहेगा या तो दो, यानी या तो हम रहेंगे या तो तुम्हारा भतीजा रहेगा। तो इस तरह उन्होंने धमकी दे दी सख्ती के साथ। फिर अबू तालिब को ज़रा इसकी फ़िक्र हुई, क्योंकि मेजॉरिटी मुशरिकीन की थी, तो अबू तालिब को ज़रा इसकी फ़िक्र हुई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है क्या हालात आते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है तमाम अरब के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या जवाब देते हैं, क्या होता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आपसे मैं एक बात बताऊं कि सीरत खातिमुल अंबिया का मुताला खुद भी करो, मेरी वीडियो से देखते खुद भी इस किताब का मुताला करो, और इंशाल्लाह आगे हम इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी करेंगे। पहले हम पढ़ते रहेंगे, फिर इंशाल्लाह इस सीरत पर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। इस टॉपिक का एक एक क्वेश्चन, एक एक जवाब इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर की शक्ल में इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक, तो कोई क्वेश्चन होता है, कुछ भी होता है, यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।